رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، سورہ بقرہ کی آج ہم آیا 74 کرتے ہیں۔ اس میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور خدا اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اس میں ہم یہ بات کریں، کیونکہ اب اس آج جو لیسن ہے وہ ہم نے آیا 74 سے 82 تک پڑھنا ہے، اور اس جو 74 آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت بتا رہے ہیں کہ دل بنی اسرائیل کے بارے میں کیونکہ بات ہو رہی ہے، تو ان کے نا دل سخت ہو گئے تھے، سما یعنی وقت کے ساتھ ان کے دل سخت ہو گئے، جیسے ان کے وہاں سے نکلے جو دریا پار کر کے جب فرعون ڈوب گیا نکلے، اور پھر جب حضرت موسیٰ کوئی دور پہ چلے گئے تو پیچھے انہوں نے بچڑا بنا لیا اور ذرا بھی نہیں سوچا کہ کیا وہ کر رہے ہیں، تو ان کے نا دل سخت ہو گئے تھے۔ حالانکہ کتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے اور نبی بھی ان کے درمیان تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پتھروں کی کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سخت دل ہوتے ہیں، یعنی پتھر جیسے سخت بھی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ان سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، یعنی کہ ایمان جب ان کے اندر آتا ہے نا تو پھر وہ چشمے کی طرح پھوٹ جاتا ہے۔ پانی کو نا ایمان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے صحابی تھے، جب ان کے اندر کفر تھا تو دیکھیں کیسے سخت تھے دل ان کے، لیکن جیسے ایمان آیا تو وہ چشموں کی طرح پھوٹ پڑے تھے، یعنی بہت زیادہ شعور آ گیا تھا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پتھر بھی ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی، اگر ہم خالی ایک پتھر کی کوالٹی دیکھیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور ایک پتھر ایسا تھا مکہ شریف میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا تو سلام کرتا تھا، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور وہ مثال تو ہم نے سنی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ممبر تھا، جب وہ اس کو چینج کرنے لگے تو وہ دھاڑے مار کے رونے لگا، ایسے کہ صحابیوں نے ان کی آواز بھی سنی، اس کی رونے کی، اس ممبر کی۔ تو اور احد پہاڑ کے بارے میں حدیث آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو بیسیکلی اس میں 3 طرح کے دل بتائے گئے ہیں، ان کی سختی بتائی گئی، یعنی ایک ایسے ہوتے ہیں جیسے نجاشی تھا، دیکھیں وہ جب اس نے سورہ مریم سنی تو کیسے اس کا رونے لگا تھا، اس کی آنکھوں سے پانی آنے لگا تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے آنکھوں سے پانی آنے لگتا ہے، یعنی کہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، یعنی وہ ایمان سے دل ان کا بھر جاتا ہے، تو وہ پتھر بالکل پگھل جاتا ہے۔ اور دوسری طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایسے بتایا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے، کچھ سے چشمے پھوٹتے ہیں، یعنی ایمان بہت زیادہ آ جاتا ہے، کچھ سے ایسے جیسے پہلے سخت ہوتے ہیں پھر چشمے پھوٹ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جیسے سخت ہوتے ہیں پھر پانی کی طرح نکلتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے اندر ایمان آ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ کچھ چینج ان کو ایمان کی طرف لے آتی ہے۔ پہلے مطلب پتہ ہوتا ہے، ان کو اتنا فالو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب ان کو کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی زندگی میں کوئی ایسا اہم واقعہ آ جاتا ہے کہ وہ بالکل دین کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر ان کو ایمان یعنی پانی ایک سورس آف لائف ہے نا، تو وہ آپ کو ایمان سے ان کا دل بھر جاتا ہے۔ پھر تیسری طرح کا دل اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو پہلے ہی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا خوف اتنا رکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت جھک جاتے ہیں، یعنی انہیں کوئی اس طرح کی چینج کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، پھر بھی ان میں کوئی اکڑ نہیں ہوتی، کوئی ایروگنس نہیں ہوتی، وہ کبھی اللہ کی اس سے غافل نہیں ہوتے، کوئی ان میں مصیبت بھی آتی ہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خوشی ہے تو اللہ کی طرف سے، تو وہ پہلے ہی اللہ کی طرف دل جھکے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے تینوں دل اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ جو لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک کیا ہے کہ بہت زیادہ باتیں کرنے والے دل جو ہے نا سخت ہو جاتے ہیں۔ مطلب دل کون سے سخت ہوتے ہیں؟ جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور سخت دل والا اللہ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی وہ صرف باتوں میں ہی لگا رہتا ہے، کوئی اس میں عمل نہیں ہے، ادھر کی ادھر زیادہ بولنا پسندیدہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کا سارا ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ حدیث پاک میں ہم دیکھتے ہیں دل کی سختی کی نشانیاں کیا ہے۔ دل کی سختی کی نشانی یہ ایک تو آنکھ کا خشک ہونا، یعنی کہ کبھی آپ کو کوئی ایسی آیات سنائی جائیں یا اللہ کا خوف دلایا جائے تو آپ روتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ زندگی کی بارے میں لمبی امیدیں، لمبی پلاننگز کرنا، 10 سال بعد یہ کریں گے، 50 سال بعد یہ کریں گے، مطلب یہ ڈے ٹو ڈے کی طرح نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، ہم اپنی تیاری آخرت کی کریں، زندگی کے بارے میں پلاننگز چل رہی ہیں۔ تیسرا یہ کہ دنیا کا لالچ، یہ حدیث پاک کی روشنی میں بتا رہی ہوں، دنیا کا بہت لالچ ہونا کہ ہر چیز ہماری بہترین ہو جائے، تو یہ چیز جو ہے نا وہ دل کی سختی کو کرتی ہے، اور آپ کو جیسے خوف سے آنسو نہیں آ رہے، امیدوں کا بڑھ جانا، اور آپ لوگ بہت زیادہ لالچی ہو گئے ہیں، جیسے ہم نے سورہ انعام میں پڑھا ہے 42-43 میں کہ جب مصیبت آتی ہے تاکہ انسان مڑ جائے، اگر نرم نہ ہو تو دل پھر سخت ہو جاتے ہیں۔ کئی چیز ہوتے ہیں جیسے مصیبت آئی، کوئی مسئلہ آیا تو پتہ ہو جاتا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی امتحان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں معاف ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں او یہ ہمیں کیوں آ گئی، اس طرح شکوے کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو ان کے دل سخت ہوتے ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس دل کی سختی کا علاج کیا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کی سختی کا علاج کس چیز میں رکھا ہے، توبہ استغفار میں، اپنی غلطیوں پہ توبہ کریں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا کلام زیادہ سے زیادہ قرآن سے خود کو اٹیچ کریں۔ جب آپ قرآن کو خود سے اٹیچ کریں گے، جیسے سورہ زمر میں آیت 26 میں ہے کہ بہترین کلام جو ہے، جو یہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، اور آپ اس کو جتنے قرآن سے زیادہ اٹیچ ہو جائیں گے، اسی طرح اس کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، تو اتنا آپ اللہ کی طرف زیادہ آپ کا دل بھی نرم رہے گا اور اللہ کی طرف رجحان بھی رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اچھی کمپنی رکھیں گے تو وہ جو دوست اچھے رہتے ہیں تو آپ بھی اچھے رہیں گے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ایسے جیسے کہا گیا ہے نا کہ غریبوں کی مدد کریں، ان کے پاس بیٹھیں، یتیموں کی مدد کریں، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں تاکہ آپ کا دل نرم ہو۔ اور پانچویں چیز کیا ہے کہ موت کو یاد کریں۔ تو حدیث پاک یہ بھی ہے کہ 3 جگہوں پر دل کا جائزہ لیں اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا دل سخت ہے کہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ذکر کی محفل میں کبھی آپ کوئی قرآن سن رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں، یا کوئی آپ کو ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو آپ کا کیا دل لگتا ہے کہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن پڑھتے وقت کو بھی کچھ اور آپ کو اچھا لگتا ہے قرآن پڑھنا، یا اس سے اٹیچ ہونا، یا اس پہ عمل کرنا، اس سے سیکھنا۔ تیسرا یہ کہ تنہائی کے اوقات میں آپ کیا سوچتے ہیں، کیا اس وقت آپ بالکل دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ جو مرضی کرو، یا اس وقت بھی آپ کو خیال رہتا ہے کہ آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، اللہ سے اٹیچ رہیں، ذکر کریں اللہ کا، کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں۔ تو یہ تینیں چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا دل کیسا ہے، آپ کا دل سخت ہے یا آپ کا دل سخت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آیتیں ہم نے اپنے ساتھ بھی جوڑنی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے دل ہیں جو سخت ہو جاتے ہیں، اور جو دل سخت نہیں ہوتے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ دیکھیں یہودی علماء، کیونکہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، تو یہودی علماء بھی جو ہیں کتابوں کا علم تو رکھتے تھے لیکن ان کے دل سخت تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آگے علم کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، جو عمل نہیں کرنا چاہتے تھے اس کو چینج کر لیتے تھے کہ ہمارے لیے ایزی نہیں ہے۔ تو وہ ایسے سخت پتھر تھے، نہ جھکتے تھے، نہ ان میں سے دین اگر ان کو سمجھایا جائے تو نہ ان میں سے پانی نکلتا تھا۔ 75 پہ چلیں۔ مومنوں کیا تم امید رکھتے ہو یہ لوگ تمہارے قائل ہو جائیں گے؟ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ کو سنتے، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مہاجر جو تھے نا، جو مدینہ شریف آئے تھے، وہ مہاجر تھے جو مکہ سے آئے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے مکہ والوں کو تو چلیں کتاب کا پتہ نہیں ہے، بالکل کافر ہیں، ان کے اوپر کتابیں نہیں آئیں تو ان کو تو اسلام سمجھانا مشکل ہے۔ لیکن یہودیوں کو، اہل کتاب کو اسلام سمجھانا شاید آسان ہو، کیونکہ وہ کرسچن ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، بس ان کو تھوڑا سا سمجھانا یہ ہے کہ آگے سے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، اور یہ جو ان کا کانسیپٹ حضرت عیسیٰ کا ہے وہ غلط ہے، تو وہ شاید ایزی ہو۔ لیکن وہ یہ امید رکھتے تھے کہ یہ لوگ قائل ہو جائیں گے۔ لیکن ان میں سے لوگ جو تھے وہ ایک گروہ تو ایسا تھا یہودیوں کا جو کلام سنتا تھا، یعنی علماء کے تورات، پھر اس کو چینج کر دیتے تھے کہ اس کے باوجود کہ علم رکھتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ ایک یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے وہاں جا کے سنا، یعنی جو بھی ہے کلام سنا، پھر ان کو لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہتے ہیں، لیکن جو ہے کیونکہ ان کی بڑائی میں فرق آ رہا ہوتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ بدل دیں تاکہ ہمیں لگے کہ مانے نہ۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ان سے کلام سنتے تھے، خود نہیں پڑھتے تھے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم نے قرآن خود پڑھنا ہے، خود سمجھیں، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی اسکالر کچھ کہہ رہا ہے، اگر آپ کو نہیں بھی ٹھیک بات رکھ لی تو بھی آپ اس سے خود سمجھیں یہ بات کو۔ تو اس لیے اس کو جب کہا نا یحرفونہ، تو تحریف کا کیا ہوتا ہے، یا تو ورڈ چینج کر دینا یا پھر اس کا میننگ چینج کر دینا۔ تو یہ ان کا اس طرح کا علم تھا کہ یا تو یہ اس کو مطلب چینج کر دے، جیسے کوئی تفسیر آپ کو کوئی آیت کی بتاتا ہے تو وہ اس کی تفسیر وہ نہیں ہوتی جو اس کی اوریجنل آیت کی ہوتی ہے۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیں، جب آپ خود اس کو سمجھیں گے نا دین کو، تب آپ کو پتہ چلے گا کون سا اسکالر بھی آپ کو ٹھیک بات کر رہا ہے کون سا نہیں۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان کو تھا کہ یہ قائل ہو جائیں گے، اور میں ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے تھے تاکہ اپنی آسانی کے لیے۔ بدلتا کوئی کیوں ہے اس کو؟ تاکہ کیونکہ ان کو لگتا تھا ہم عمل نہیں کر سکتے تو بدل دیتے تھے کہ ہم ایسا کر لیں جو ہمارے لیے ایزی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ نہ کریں۔ جیسے 5 نمازیں ہیں، جیسے ہمیں 5 نمازیں، اور ہم کہیں 5 نہیں ہیں جی 3 ہیں، ایسا نہیں کر سکتے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کی ہیں، ہمیں سنت حدیث پاک سے ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ یہ تحفہ ملا تھا، تو ہم نے ویسے کا ویسے فالو کرنا ہے۔ یہ 76 پہ چلیں۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، کیونکہ جب یہ مومنوں کے ساتھ ملتے تھے نا تو ان کی باتیں ان کو یاد آ رہی ہوتی تھی کہ اسکالرز ان کو یہی بات بتاتے تھے کہ ایک نبی آنا ہے، اور یہ سارے علماء بتاتے تھے، تو وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے۔ اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، واپس جب اپنے اسکالرز روایز کے پاس جاتے تھے تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتایا دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں کہ
کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو پھر وہ ان کو کہتے تھے تم نے ان کو کیوں کہا کہ تمہارے اسکالر یہ کہتے ہیں یا تمہاری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے؟ اگلے جہان تو یہ تمہیں کنفرنٹ کر دیں گے مسلمان کہ ان کو تو ہم نے بتایا تھا اور ان کی کتابوں میں بھی لکھا تھا اور پھر بھی یہ مانے نہیں، اور تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ کے سامنے جو ہے تمہیں یہ کنفرنٹ کر دیں، الزام دے دیں، اور جیسے اللہ نہیں دیکھ رہا، اس طرح کا ان کو کانسیپٹ کرتے تھے کہ ان کو جانتے تھے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باتیں بتاتے تھے تو انہیں پتہ تھا کہ یہ بات تورات میں بھی مینشنڈ ہے اور ان کے عالم بھی بتاتے رہتے تھے، تو وہ ان کو یہ بات بہت وہ کرتی تھی، فیسینیٹ کرتی تھی۔ تو آگے 77 میں اس کا جواب یہ ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ اللہ کو سب معلوم ہے؟ یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں تم نے کیوں بتا دیا ان کو، اگلے جہان یہ تم سے پوچھ لیں گے۔ وہ اگلے جہان آپ سے نہ بھی پوچھیں، اللہ تعالیٰ کیا جانتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چھپا ہوا ظاہر سب دیکھ نہیں رہا؟ تو کسی کو کہا کہ آپ اس طرح کریں اور لوگ کہتے ہیں قرآن ہم سننا نہیں چاہتے کیونکہ ہم نے زیادہ عمل نہیں کرنا، تو پھر آپ کو کیا اللہ دیکھ نہیں رہا کہ آپ نے ایفرٹ نہیں کیا، آپ کو موقع ملا اور آپ نے ایفرٹ نہیں کیا؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہم اس لیے نہیں سیکھ رہے یا ہم نے اس پہ توجہ نہیں دینی اس وجہ سے کہ ہم اگلے جہان یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ تھا اور ہم نے کیا نہیں، تو یہ بالکل فضول بات ہے۔ اس لیے ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو سیکھیں۔ آیا نمبر 78 پہ چلیں جی۔ اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں کہ اپنے باطل خیالات کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ اچھا، بنی اسرائیل کے عام عوام کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان میں سے بعض ایسے ہیں کیونکہ ان پڑھ ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان پڑھ امی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے وہ خود اپنی کتاب نہیں پڑھتے جیسے ہے نا، اور بس ازمپشنس پہ چل رہے ہیں، آرزوؤں پہ، وہم ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ازمپشن ہے کہ ہم نے جنت میں ہی چلے جانا ہے۔ عام عوام جو بنی اسرائیل کی تھی وہ امی تھی، کیونکہ کتاب کا علم نہیں رکھتی تھی، کیونکہ آیت 80 میں بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ہم نے آگ میں جانا ہی نہیں ہے، تھوڑے دن کے لیے جانا ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑے دن کے لیے جانا ہے کیونکہ جنت تو ہم ہی جائیں گے، کیونکہ ہمارا دین سب سے بہترین ہے، سب سے زیادہ ہمارے پیغمبر آئے ہیں۔ تو صرف یہ ان کی ازمپشن تھی، ایسے تو کسی نے جنت میں نہیں چلے جانا۔ تو یہ جو امانی لفظ ہے نا، تو ابن عباس اس کا معنی اس طرح لیتے کہ صرف ریسیٹیشن کا ہے، یعنی صرف ریسیٹیشن کرنا، یعنی جو مطلب نہیں سمجھتا، صرف پڑھے چلے جا رہا ہے۔ لیکن حدیث پاک کیا ہے کہ میری امت کے لوگ میں یہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کریں گے، یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ یعنی ہم بھی آج کل صرف ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور اس طرح ٹرانسلیشن نہیں پڑھتے اور صرف آیتیں کرتے رہتے ہیں کہ اس کا ثواب ہے، اور سمجھتے نہیں۔ بھائی کتاب تو ہدایت کے لیے آئی ہے نا، آپ نے اس میں عمل کرنا ہے، اس میں قانون ہے۔ تو امانی کا مطلب ہے صرف خواہشات کے پیچھے، کتاب کا علم نہیں، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ سیکھا نہیں، اور پھر جیسے لوگ ایسے کسی فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، بہشتی دروازوں سے گزر جاتے ہیں کہ جی ہم اس سے گزر جائیں گے تو جنت میں چلیں گے۔ ایسے تو کوئی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا جب تک آپ ایفرٹ نہیں کریں گے، اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے۔ مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو دنیا میں مشغول رہیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ نے کیا لاز ہیں، اللہ کے کیا حرام حلال ہے، اس کو کلیئر نہیں کریں گے تو پھر آپ امی ہی ہیں، ان پڑھ ہی ہیں، اور آپ ازمپشنز میں ہی رہیں گے۔ تو یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا۔ تو کتابیں کس لیے آتی ہیں؟ کتابیں اس لیے آتی ہیں کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں، آپ کو بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں اور پھر اعمال آپ کے اسلام کے مطابق نہ، وہ بھی کرنے بہت ضروری ہیں۔ 79 پہ چلیں جی۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان میں پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ یہ یہود کے علماء کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے کہ کتاب میں چینج کرنا، کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یعنی فتوے، جیسے آج کے زمانے میں فتوے لوگ دے دیتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا تھا کہ کوئی امیر آدمی آ جائے، اگر سپوز اس نے قتل کر دیا یا چوری کر دیا تو پھر اس کی سزا بھی کافی لکھی ہوئی تھی تورات میں، تو وہ اس کو بدل دیتے تھے اس فائدے کے لیے کہ اس بندے سے فائدے لے لیں گے، پیسے لے لیں گے، یا اسٹیٹس میں کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، صرف دنیا کے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، جیسے آج لوگ فتوے جھوٹے دے دیتے ہیں صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ حکومت میں کوئی ہو تو ان کے مقصد کی بات کر دیتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ والا مسئلہ، تو اس پہ ویل جو لفظ یوز ہوا ہے نا، ویل کا مطلب ہے افسوس ہے، یعنی افسوس کا مطلب ہے ہلاکت ہے۔ اور ویل ویسے جہنم میں ایک ایسی وادی کو بھی کہتے ہیں جو جس میں اگر اتنی ہیٹ ہے کہ پہاڑ بھی ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی زیادہ ہیٹ ہے۔ اور حدیث پاک کیا ہے، ویل ایک ایسی وادی ہے کافر اس میں 40 سال تک گرے گا تب بھی تہ تک نہیں پہنچے گا، مطلب اتنی وہ ڈیپ ہے۔ تو بیسیکلی یوں ہی نہ کہہ دیا کریں کہ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، جب تک آپ اس کو کنفرم نہ کریں آگے بات نہ کیا کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ ایک غلط چیز کو آگے پہنچا دیں۔ تو بیسیکلی انہوں نے صرف دنیا کے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ افسوس اس کا ہے کہ انہوں نے
دنیا کے فائدے کے لیے کتاب کو چینج کر دیا، اور آخرت میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دنیا کی تو تھوڑی سی زندگی ہے۔ آیہ نمبر 80 پہ چلیں، اور کہتے ہیں، یہ سب یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ابھی جو میں آیہ نمبر 80 کا بتا رہی تھی نا، تو وہ یہی تھا کہ دوزخ کی آگ تو نہ ہمیں چھوئے گی، تو گنتی کے چند دن ہیں۔ یہودیوں کا یہ کانسیپٹ ہے، یا 40 دن یا کچھ ان کا عقیدہ ہے 7 دن، اس سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ تو ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا علم تمہیں مطلق علم ہی نہیں۔ مطلب آپ نے کہ اللہ سے یہ گارنٹی لے کے آئے ہیں کہ آپ کو کوئی دوزخ کا عذاب نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ سید ہیں، یہ اتنے نیک ہیں، یہ وہ ہیں، تو یہ جنتی ہیں، آپ کو کیسے پتہ یہ جنتی ہیں؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب جو ہے نا باتیں اللہ کو پتہ ہیں، اور اللہ ہی کرنے والا ہے۔ کئی بندے ساری دنیا میں نیکیاں اتنی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ان کا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بدلے جہنم میں چلے جائیں گے۔ کوئی لوگ اتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک نیکی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اور کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز کی گارنٹی آپ کو لے کے آئے، کچھ بتایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو؟ 81 میں چلیں، ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آگ نہیں چھوئے گی، جو پیچھے والی آیت میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یاد رکھو، جس نے بھی برائی کمائی، اس نے برائی نے گھیر لیا، تو وہ جنت، اس کو گناہ کی سزا ملے گی، وہ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں ہوگا۔ سیئاتن ہے نا، یعنی ایک برائی کرتا ہی چلا گیا ہے، مطلب ایک حرام کو جو برائی ہے وہ کرتا ہی چلا گیا اور توبہ نہیں کی، تو وہ گناہ اس کو جہنم میں لے کے ہی جائے گی۔ مطلب ڈھیٹ بنا ہوا ہے، جو بھی بندہ گناہ کرے گا نا، وہ اس کو سزا تو ملے گی۔ وہ اور بات ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے یا تلافی کر لے تو پھر تو ایک اور بات ہے، لیکن اگر جو بندہ گناہ کرتا ہے اور اس پہ ڈھیٹ بنا ہوا ہے اور اس پہ توبہ بھی نہیں کرتا، تو پھر وہ اس کی سزا اس کو ملے گی۔ 82 پہ چلیں جی، اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے، ہمیشہ اس میں عیش میں رہیں گے۔ اور اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، اوپر جنت والے ہیں۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، صالح عمل بھی کافی ہے۔ تو یہ بار بار کہا جا رہا ہے، کیونکہ صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم امیدوار تو ضرور ہیں، لیکن یہ نہیں کہ صرف ہم مسلمان ہیں اور ہمیں عمل نہیں کرنا، ہمیں اس میں عمل بھی کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔